بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام موسیٰ۔ آج کا عنوان ہے ابھی اور اسی وقت۔ اپنی زندگی میں ابھی اور اسی وقت انقلاب لانے کے لیے درج ذیل 7 قدم اٹھائیے اور تا عمر فائدہ اٹھائیے۔ پہلا اسٹیپ، 10/10 کا اصول۔ اگر آپ کسی منفی واقعے یا سانحے کی وجہ سے دکھی یا پریشان ہیں تو اپنے آپ سے درج ذیل 3 سوالات کیجیے۔ نمبر 1، کیا اس معاملے کے 10 دن بعد آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت ہوگی؟ نمبر 2، کیا اس معاملے کی 10 ماہ بعد آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت ہوگی؟ نمبر 3، کیا اس معاملے کی 10 سال بعد آپ کی زندگی میں کوئی اہمیت ہوگی؟ 3 میں سے 2 سوالات کے جوابات اگر نہیں میں ہیں تو اس کو ابھی اور اسی وقت ذہن سے جھٹک دیجیے۔ یہ آپ کی قیمتی وقت اور فوکس کو برباد کر رہا ہے۔ سٹیپ نمبر 2، فقط 1%۔ ابھی اور اسی وقت اپنی لائف کے کسی ایسے حصے کو منتخب کیجیے جہاں آپ کو بہتری یعنی امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ ہو سکے تو 4 سے 5 ایریاز منتخب کیجیے اور ابھی اور اسی وقت 1%، فقط 1% امپروومنٹ فی دن کے حساب سے امپروومنٹ لانا شروع کیجیے۔ اگر روز 1% بہتری آنا شروع ہو گئی تو سوچئے 1 سال بعد آپ کہاں ہوں گے؟ اور اگر مستقل مزاجی سے روز 1% کی بنیاد پر ترقی کرتے رہے تو سوچئے 5 سال بعد آپ میں انقلابی تبدیلی آ چکی ہوگی کہ نہیں، ہے نا؟ تو بس اٹھائیے کاغذ قلم اور لکھیے کہ کہاں کہاں آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ مثلاً لینگویج اسکلز، ٹائم مینجمنٹ اسکلز، ایموشنل مینجمنٹ اسکلز، یا صحت و تندرستی وغیرہ، یا اس کے علاوہ بھی اپنے شعبے کے مطابق مزید ایریاز بھی ہو سکتے ہیں جو آپ از خود کسی کے بتائے بغیر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ سوچئے روز کی بنیاد پر صرف 1% امپروومنٹ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ محض 1 سے 2 سالوں میں آپ موجودہ حالت سے 10 گنا زیادہ مضبوط اور زیادہ پر اعتماد ہوں گے۔ تیسرا اسٹیپ، منفی چیزوں سے چھٹکارا۔ ابھی اور اسی وقت الیکٹرانک میڈیا پر دکھائی جانے والی سنسنی خیز خبروں اور ہارٹ ایشوز پر بحث و مباحثے کے چینلز کو بند کر دیجیے، اور ہو سکے تو انتہائی ضروری خبروں کے سوا ٹی وی آن کرنے سے گریز کیجیے۔ ابھی اور اسی وقت سوشل میڈیا پر موجود تمام منفی قسم کے لوگوں، پیجز اور گروپس کو انفالو یا انفرینڈ یا بلاک کر دیجیے۔ ان 2 اسٹیپس کے بعد اچانک آپ محسوس کریں گے کہ زندگی بہت پرسکون ہے۔ چوتھا اسٹیپ، معاف کر دیجیے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مہینوں قبل کسی کی جانب سے کی گئی دل آزاری کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں، جس سے اور کچھ نہیں، صرف ہمارا فوکس موجودہ ذمہ داریوں سے ہٹ جاتا ہے۔ تو ابھی اور اسی وقت معاف کر دیجیے۔ یاد رکھیے، اکثر لوگ برے نہیں ہوتے، کبھی کبھی کسی خاص سچویشن میں ان سے کوئی برائی سرزد ہو جاتی ہے۔ یہ برائی ان کے کردار کا حصہ نہیں ہوتی، بلکہ حالات کی مناسبت سے عارضی رد عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے ضروری سبق لیجیے اور جو ہوا بھول کر آگے بڑھ جائیے۔ اب نظر ڈالتے ہیں 5ویں اسٹیپ پہ۔ روز شکر ادا کیجیے۔ دن کا آغاز خدا کے حضور ادائیگی شکر سے کیجیے۔ آپ کی صحت، آپ کا گھر بار، آپ کی ملازمت یا کاروبار، آپ کی سکلز اور ٹیلنٹ، آپ کی وہ صفات جن کے سبب آپ کو لوگوں میں پذیرائی ملتی ہے، یہ سب خدا کی نعمتیں ہیں جنہیں آپ گننا چاہیں تو شمار نہ کر سکیں۔ لہٰذا ایک ایک نعمت کو یاد کیجیے اور زبان حال سے اور کبھی زبان قال سے خدا کے شکر کو زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجیے۔ خدا کی سنت ہے
وہ شکر ادا کرنے والوں کو مزید دیتا ہے اور ناشکروں کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ آپ کا شکر گزاری کا یہ جذبہ زندگی میں مثبت تبدیلیاں بھی لائے گا اور آپ خود اپنے آپ کو خوش اور مطمئن اور مثبت محسوس کریں گے۔ نتیجتاً یہ آپ کے جذبات کو مضبوط اور آپ کو پر امید بنائے گا۔ کیا خیال ہے؟ کامیابی کے لیے مضبوط جذبات اور امید بہترین زاد راہ ہے یا نہیں؟ تو ابھی اور اسی وقت سے شکر کو لازم پکڑ لیجئے۔ اب آتے ہیں چھٹے سٹیپ کی طرف، جو ہے جسمانی صحت کا خیال رکھیے۔ آپ کا جسم آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ صحت مند نہیں تو دنیا کا کوئی کام، کوئی ذمہ داری ادا کرنا ممکن نہیں۔ لہٰذا جسمانی صحت کے لیے متوازن غذا اور ہلکی پھلکی ورزش کو معمول بنائیے۔ روزانہ چند منٹ سے شروع کیجیے اور کم از کم آدھا گھنٹہ ورزش کو معمول بنا کر ہمیشہ کے لیے فٹ ہو جائیے۔ آپ کی فٹنس آپ کے موڈ پر بھی اچھا اثر ڈالتی ہے۔ When you look good, you feel good۔ آپ ایک قیمتی کار تبدیل کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار جسم کی صحت خراب ہو گئی، اسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ابھی اور اسی وقت فیصلہ کیجیے اور صحت و تندرستی کے لیے اپنے جسم کا خاص خیال رکھیے۔ اب نظر ڈالتے ہیں 7ویں اور آخری سٹیپ پر، جو کہ ہے مطالعہ کیجیے۔ مہینے میں کم از کم ایک کتاب مکمل کیجیے۔ مطالعہ آپ کے ذہنی افق کو وسیع اور سوچ و فکر کو جلا بخشتا ہے۔ یہ آپ کے ذہنی رویے میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بل گیٹس کی ریڈنگ ہیبٹ 6 گھنٹے پر ڈے ہے؟ وارن بفیٹ ایک دن میں 600 سے 1000 صفحات تک کا مطالعہ کرتا ہے۔ مارک زکربرگ ہفتے میں 2 کتب ختم کرنے کا عادی ہے۔ یہ تمام لوگ دنیا میں کامیاب لوگوں کی فہرست میں شمار ہوتے ہیں، پھر انہیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوستو، وہی وجہ ہے جو اوپر بیان کی، یعنی مطالعہ آپ کے ذہنی افق کو وسیع اور آپ کی سوچ اور فکر کو جلا بخشتا ہے۔ ہر کامیاب انسان کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، مطالعے کی عادت سب سے نمایاں نظر آئے گی۔ اب 2 بونس عادات۔ ایک وقت میں ایک ٹاسک بھی بائنری، یعنی ملٹی ٹاسکنگ سے گریز کیجیے۔ ایک وقت میں ایک ٹاسک اٹھائیے اور اسے مکمل کرنے تک دوسرے ٹاسک مت لیجیے۔ فوکس آپ کی صلاحیتوں کو 4 چاند لگا دیتا ہے۔ جو کام کیجیے پوری لگن اور خوش دلی سے کیجیے، پھر دیکھیے یکلخت دنیا بدلی بدلی محسوس ہوگی۔ دوسری عادت، دن کا آغاز پاولو کولو کے اس خوبصورت قول سے کیجیے کہ جب آپ کسی مثبت کام کو کر ڈالنے کی ٹھان لیتے ہیں تو ساری کائنات اس کام کو انجام تک پہنچانے میں آپ کے ساتھ سازش میں شریک ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ بہترین اور قیمتی قول کوئی نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ، ایک آفاقی سچائی ہے کہ جب آپ کسی کام کا سچا اور مصمم ارادہ کر لیتے ہیں تو حالات و واقعات اسی سمت میں مڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بات صرف سچے ارادے اور عزم کی ہے۔ تو کیا خیال ہے، شروع کریں آج سے؟ کیا کہا؟ ابھی سے؟ یہ چیز آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ایسی ہی اسلامک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔